بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ داؤد تجربہ کار چھاپا مار تھا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑی لگا کر وہیں سے گھمایا اور ایک اور سوار کو بے خبری میں لے لیا۔ وہ 4 تھے اور یہ 2۔ یہ جگہ گھوڑوں کی لڑائی کے لیے موزوں نہیں تھی۔ دونوں طرف ٹیلے تھے۔ تھوڑی دیر گھوڑے کودتے پھلانگتے رہے، برچیاں ٹکراتی رہیں اور حارث گھوڑے سے گر پڑا۔ داؤد کو بھی زخم آئے تھے جن میں 2-3 گہرے تھے، لیکن اس نے ہوش ٹھکانے رکھی۔ آخر چاروں سوار مارے گئے یا شدید زخمی ہو کر گر پڑے۔ داؤد بھی شدید زخمی تھا۔ اس نے دیکھا کہ معرکہ ختم ہو گیا ہے تو اس نے حارث کے گاؤں کا رخ کر لیا۔ حارث کو دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اسے یقین تھا کہ وہ مر گیا ہے اور اسے یہ بھی یقین تھا کہ وہ خود بھی مر جائے گا، لیکن وہ سلطان ایوبی کو حملے سے قبل از وقت خبردار کرنے کے لیے زندہ رہنے کی کوشش کرے گا۔ داؤد کا خون اتنا زیادہ بہہ گیا تھا کہ اس کی زین اور گھوڑے کی پیٹھ بھی لال ہو گئی تھی۔ اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ ترکمان دور ہے اور حارث کا گاؤں قدرے کم دور۔ اس کی نظر حارث کے باپ پر تھی۔ اسے امید تھی کہ وہ زندہ پہنچ گیا تو بوڑھے سے کہے گا کہ اپنے شہید بیٹے کی روح کی تسکین کے لیے ترکمان پہنچو اور سلطان ایوبی کو خبردار کر دو۔ اس نے گھوڑے کو ایڑی لگا دی۔ گھوڑا جتنا زیادہ ہلتا تھا، داؤد کے جسم سے خون اتنا ہی زیادہ نکلتا تھا۔ پیاس سے اس کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ سر کو جھٹک جھٹک کر راستہ دیکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ آیات کریمہ کا ورد شروع کر دیا اور تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے بلند آواز سے کہتا، زمین و آسمان کے مالک، تجھے اپنے عظیم ناموں کا واسطہ مجھے تھوڑی سی زندگی عطا کر دے۔ اس کے نیچے گھوڑا بڑی اچھی چال دوڑتا جا رہا تھا، مگر داؤد کے زخم کھلتے جا رہے تھے اور وہ محسوس کر رہا تھا جیسے اس کے جوڑ بھی الگ ہو رہے ہو۔ ایک بار تو اس کا سر ایسا ڈولا کہ وہ گھوڑے سے گرتے گرتے بچا اور چونک کر سنبھل گیا۔ وہ ایک بار پھر گھوڑے سے گرنے لگا۔ اس نے سنبھلنے کی کوشش کی مگر سنبھل نہ سکا۔ اسے اپنے پاؤں کے نیچے زمین محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا تھا۔ وہ ذرا سا اپنے آپ میں آیا تو اسے پتہ چلا کہ یہ رات کا اندھیرا ہے اور اسے کسی نے تھام رکھا ہے۔ اسے وہ دشمن سمجھ کر آزاد ہونے کی کوشش کرنے لگا تو اس کے کانوں میں ایک نسوانی آواز پڑی، داؤد تم گھر میں ہو، گھبراؤ نہیں۔ اس نے آواز پہچان لی جو فوزی کی آواز تھی۔ وہ غشی کی حالت میں منزل پر پہنچ گیا تھا۔ آیات کریمہ نے اسے روح کی روشنی عطا کی تھی۔ اس نے اندر جا کر پوچھا، بابا کہاں ہے؟ فوزی نے کہا، وہ باہر گئے ہیں، وہ کل یا پرسوں آئیں گے۔ فوزی اور اس کی بابی اس کے زخم دھونے لگیں تو اس نے پانی مانگا۔ پانی پی کر اس نے کہا، فوزی تم نے کہا تھا کہ مردوں کے کام عورتیں بھی کر لیا کرتی ہیں۔ وہ رک رک کر بڑی مشکل سے بول رہا تھا، میرے زخم نہ دھو، بیکار ہے، میرے اندر خون نہیں رہا۔ میں ٹھیک ہوتا تو برداشت نہ کرتا کہ تمہیں اس گھر سے باہر جانے دیتا، مگر یہاں مسئلہ میری اور تیری ذات کا نہیں، یہ ایک امانت کا مسئلہ ہے۔ یہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا مسئلہ ہے۔ اس نے فوزی کو ترکمان کا راستہ سمجھایا اور اسے پیغام دیا کہ حلب، ہاران اور موصل کی فوجیں کس طرح مشترکہ کمان میں حملے کے لیے آ رہی ہے، کدھر سے آ رہی ہیں اور ان کا پلان کیا ہے۔
اس نے فوزی کو بتایا کہ اس کا بھائی اس فرض کی ادائیگی میں شہید ہو گیا ہے۔ فوزی تیار ہو گئی اور اس کے ساتھ حارث کی بیوی بھی تیار ہو گئی۔ ایک گھوڑا گھر میں تھا اور دوسرا داؤد کا تھا۔ فوزی اور اس کی بابی داؤد کو اس حالت میں چھوڑ کر جانے سے گھبرا رہی تھی۔ داؤد نے نحیف سی آواز میں کہا، فوزی میرے قریب آؤ۔ وہ اس کے قریب آئی تو اس نے لڑکی کا ہاتھ تھاما اور مسکرا کر کہا، رائے حق کے مسافروں کی شادیاں آسمانوں میں ہوا کرتی ہیں، ان کی باراتیں کہکشاں کے رستے سجایا کرتی ہیں۔ ہماری شادی کی خوشی میں آسمان پر ستاروں کی چراغاں ہوگی۔ اور اس کا سر ایک طرف لڑک گیا۔ فوزی نے اسے بلایا مگر اس کی بارات کہکشاں کے راستے چل پڑی تھی۔ فوزی کو داؤد سب کچھ بتا کر شہید ہوا تھا۔ فوزی اور اس کی بابی نے گھر اللہ کے حوالے کیا، گھوڑے پر زین ڈالی اور اس پر فوزی کی بابی سوار ہو گئی۔ فوزی نے داؤد کے گھوڑے کو پانی پلایا اور وہ بھی سوار ہو گئی۔ اس گھوڑے کی زین پر خون کی تہ جمی ہوئی تھی اور اس طرح دونوں گھوڑے گاؤں سے نکل گئے۔ دونوں لڑکیاں اللہ کے بھروسے پر جا رہی تھیں، اس راستے سے وہ واقف نہیں تھیں۔ داؤد نے فوزی کو ایک ستارہ سمجھا دیا تھا، وہ اس ستارے کی رہنمائی میں چلتی گئیں۔ ادھر تینوں افواج دن بھر قیام کر کے رات کو چل پڑی تھیں۔ ترکمان زیادہ دور نہیں تھا۔ سلطان ایوبی ترکمان میں آنے والے طوفان سے بے خبر تھا۔ اس نے دیکھ بھال کا انتظام کر رکھا تھا مگر اس کے دشمن نے بھی اس بار اچھے انتظامات کیے تھے۔ اس نے اپنے چھاپا ماروں کو بتا دیا تھا کہ ترکمانوں کے قریب انہیں سلطان ایوبی کے ایسے آدمی ملیں گے جو دیہاتی لباس میں یا خانہ بدوشوں کے لباس میں ہوں گے اور وہ دیکھ بھال کر رہے ہوں گے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کا اس طوفان سے بچنا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا بے خبری میں دبوچے جانا یقینی تھا۔ اپنے سالاروں سے وہ کہہ رہا تھا کہ حلب، ہاران اور موصل والے اتنی جلدی حملہ کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے، حالانکہ اسے سیف الدین کی طرف الملک الصالح کا بھیجا ہوا پیغام مل گیا تھا۔ فوزی اور اس کی بابی پر جیسے دیوانگی طاری تھی۔ انہیں یہ احساس ہی نہیں رہا تھا کہ وہ مستورات ہیں اور ان کے راستے میں کیسے کیسے خطرات ہیں۔ رات انہوں نے گھوڑوں پر گزار دی۔ صبح کا نور پھیلنے لگا تو وہ ٹیلوں اور ریتلی چٹانوں کے قریب سے گزر رہی تھیں۔ فوزی نے ایک چٹان کے سہارے ایک آدمی کو بیٹھے دیکھا۔ اس کے کپڑے خون سے لال تھے اور سر ڈھلک گیا تھا۔ فوزی نے اپنی بابی سے کہا کہ کوئی زخمی معلوم ہوتا ہے لیکن رکیں گے نہیں، معلوم نہیں کون ہے۔ انہیں اس کے قریب سے گزرنا تھا۔ وہ آدمی اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گھوڑے قریب گئے تو فوزی نے چیخ کر کہا، حارث، اور وہ گھوڑے سے کود گئی۔ وہ حارث تھا جو اس وقت تک زندہ تھا اور شہید نہیں ہوا تھا، لیکن اس کا زندہ رہنا بھی معجزہ تھا۔ اس کے جسم پر برچھیوں کے بہت سے زخم تھے۔ لڑکیوں نے گھوڑے کے ساتھ پانی کے چھوٹے چھوٹے مشکیزے باندھ رکھے تھے۔ انہوں نے حارث کو پانی پلایا۔ اسے ذرا سا ہوش آیا تو اس نے پوچھا، میں گھر میں ہوں، داؤد کہاں ہے؟ فوزی نے اسے ساری بات بتائی اور کہا کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور کدھر جا رہی ہے۔ حارث نے کہا، مجھے گھوڑے پر ڈال لو اور ترکمان کی طرف گھوڑے دوڑا دو۔ دونوں لڑکیوں نے اسے گھوڑے پر بٹھا دیا۔ فوزی اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ حارث روح کی قوت سے زندہ تھا، ورنہ اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بچا تھا۔ یہ فرض کی لگن کا کرشمہ تھا۔
فوزی نے اس کی پیٹھ اپنے سینے سے لگا رکھی تھی اور اسے ایک بازو سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ سرگوشیوں میں فوزی کو راستہ بتا رہا تھا۔ سلطان ایوبی کی دشمن افواج سیف الدین کی کمان میں ترکمان کے قریب پہنچ رہی تھیں۔ ادھر فوزی حارث اور اس کی بیوی ایک محفوظ سمت سے ترکمان کی طرف جا رہے تھے۔ افق سے آسمان گہرا بادامی ہوتا جا رہا تھا اور یہ رنگ اوپر ہی اوپر اٹھتا جا رہا تھا۔ فوزی کی بابی نے افق کی طرف دیکھا تو اس نے گھبرا کر چلا کر کہا، فوزی ادھر دیکھو۔ حارث نے سرگوشی کی، کیا ہے فوزی؟ آندھی، فوزی نے کہا اور اس کے دل پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ اس خطے کے لوگ ان آندھیوں سے واقف تھے۔ یہ علاقہ بے شک چٹانی تھا لیکن کچھ حصے ریتیلے تھے اور ارد گرد راہگزر تھا۔ آندھی جب آتی تھی تو چٹانوں کو ریت میں دفن کر جاتی تھی۔ انسانوں اور جانوروں کے لیے یہ قیامت ہوتی تھی، لیکن یہ جو آندھی آ رہی تھی وہ اس خطے کی چند ایک بھیانک آندھیوں میں سے ایک تھی، اور اس آندھی نے تاریخی حیثیت حاصل کر لی۔ میجر جنرل ریٹائر محمد اکبر خان رنگروڈ نے اپنی انگریزی کتاب گوریلا وارفیئر میں یورپی مورخوں اور مسلمان وقوع نگاروں کے حوالے دے کر لکھا ہے، جس روز الملک الصالح گمشتگین اور سیف الدین کی متحدہ افواج سلطان صلاح الدین ایوبی پر بے خبری میں حملہ کرنے کے لیے ترکمان کے قریب پہنچیں تو ایسی آندھی آئی کہ اپنی ناک سے ایک بالش آگے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ سلطان ایوبی کو معلوم نہیں تھا کہ اس آندھی میں اس پر ایک اور طوفان آ رہا ہے۔ سلطان ایوبی کو معلوم نہیں تھا کہ اس آندھی میں اس پر ایک اور طوفان آ رہا ہے۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ متحدہ افواج نے سلطان ایوبی پر حملہ کرنے میں تاخیر کر دی، جو سالار اعلیٰ کی لغزش تھی، لیکن رائے حق کے مسافروں کی مدد اللہ کیا کرتا ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ ذوالجلال نے 2 مسلمان لڑکیوں کے جذبہ حریت کی لاج رکھ لی تھی۔ ایک بہن اپنے زخمی بھائی کو سینے سے لگائے مجاہدین اسلام کو کفر کی یلغار سے خبردار کرنے کو دوڑی جا رہی تھی۔ اسے کوئی غم نہ تھا کہ اس کا بھائی مر رہا ہے۔ آندھی اتنی تیزی سے آئی کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ متحدہ افواج چٹانوں کی اوٹ میں بکھر کر پناہ گزین ہوئیں۔ گھوڑے اور اونٹ بے لگام ہو گئے۔ کمانڈروں کو اطمینان تھا کہ آندھی گزر جائے گی اور فوجوں کو منظم کر لیا جائے گا، مگر آندھی کا زور بڑھتا جا رہا تھا۔ سلطان ایوبی کی خیمہ گاہ کی بھی حالت بہت بری تھی۔ خیمے اڑ رہے تھے۔ بندھے ہوئے گھوڑوں اور اونٹوں نے قیامت برپا کر رکھی تھی۔ ریت کی بوچھاڑوں کے ساتھ کنکریاں اور ریزے جسموں میں داخل ہوتے محسوس ہوتے تھے۔ چیخیں ایسی تھیں جیسے بدروہیں اور چڑیلیں چیخ رہی ہوں۔ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا، مگر پتہ چلتا تھا کہ سورج کو بھی آندھی اڑا لے گئی ہے۔ کمانڈر چلاتے پھر رہے تھے۔ سپاہی اڑتے خیموں کو سنبھالتے گرتے اور اٹھ رہے تھے۔ 3-4 سپاہی ایک چٹان کی اوٹ میں دب کے بیٹھے تھے۔ ایک گھوڑا جو آہستہ آہستہ چل رہا تھا ان پر چڑھ گیا۔ سپاہیوں نے ادھر ادھر گرتے چلا چلا کر کہا، گھوڑا روکو بدبخت، کہیں اوٹ میں ہو جاؤ۔ گھوڑا رکا تو ایک سپاہی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کچھ اور نہ کہنا، عورت ہے۔ ایک اور نے کہا، یہ 2 عورتیں ہیں۔ وہ فوزی اور اس کی بابی تھی۔ سپاہیوں نے یہ سمجھا کہ آندھی میں راستہ بھول کر ادھر آ نکلی ہیں۔ ان کے گھوڑوں کی باگیں پکڑ لیں اور انہیں چٹان کی اوٹ میں کرنے لگے۔ فوزی نے آندھی کی چیخوں میں چلا کر کہا، ہمیں سلطان ایوبی تک پہنچاؤ۔ صلاح الدین ایوبی کہاں ہے؟ ہم بہت ضروری پیغام لے کر آئی ہیں۔
ورنہ سب مارے جاؤ گے۔ سپاہیوں نے گھوڑے پر ایک لہو لہان زخمی کو بھی دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے گھوڑوں کی باگیں پکڑی اور بڑی ہی مشکل سے سلطان ایوبی کے خیمے تک پہنچے، مگر وہاں کوئی خیمہ نہیں تھا۔ اس کی حفاظت کے لیے کناتیں تان دی گئی تھیں۔ لڑکیوں کو دیکھ کر سلطان ایوبی تیزی سے اٹھا۔ سب سے پہلے حارث کو گھوڑے سے اتارا گیا، وہ ابھی زندہ تھا۔ لڑکیاں گھوڑوں سے اتریں اور تیزی سے بولتے ہوئے فوجی نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ متحدہ فوج حملے کے لیے آ گئی ہے۔ حارث نے سرگوشیوں میں ضروری باتیں بتائیں اور وہ بولتے بولتے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے کچھ دیر بعد آندھی کا زور تھمنے لگا۔ سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں کو بلایا اور حکم دیا کہ خیمے سنبھالنے کی ضرورت نہیں، سپاہیوں کو جیشوں اور دستوں میں اکٹھا کرو، چھاپا مار دستے فوراً بلاؤ۔ اس نے سالاروں کو بتایا کہ کیا ہونے والا ہے اور رات کے اندر اندر کیا کیا نقل و حرکت کرنی ہے۔ آندھی کا زور کچھ اور کم ہو گیا، لیکن رات کا اندھیرا پھیل گیا۔ سیف الدین کی متحدہ افواج اپنے آپ کو سنبھالنے میں مصروف ہو گئیں۔ بہت سے سپاہی سو گئے۔ رات کا حملہ اس بدنظمی کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا۔ جانور بھی ادھر ادھر بھاگ دوڑ رہے تھے۔ آدھی رات کے بعد افواج پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ سلطان ایوبی کا کیمپ جاگ رہا تھا اور وہاں بے پناہ سرگرمی تھی۔ سیف الدین کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ اس کے دائیں اور بائیں سے 2-3 میل دور اس فوج کا حصہ گزرتا جا رہا ہے جسے وہ بے خبری میں تباہ کرنے آیا تھا۔ صبح طلوع ہوئی تو متحدہ افواج بری طرح بکھری ہوئی تھیں، رسد اڑ گئی تھی۔ بعض گھوڑوں نے منہ زور ہو کر سپاہیوں کو کچل ڈالا تھا۔ افواج کو عجلت سے منظم کیا گیا۔ آدھے سے زیادہ دن اسی میں گزر گیا۔ سیف الدین نے تینوں افواج کے سالاروں کو حکم دیا کہ چونکہ سلطان ایوبی بے خبر ہے، اس لیے سامنے سے کھلا حملہ کر دیا جائے۔ دن کے پچھلے پہر حملہ کیا گیا۔ دائیں بائیں چٹانیں اور سرسبز ٹیلے تھے، ان سے حملہ آوروں پر تیروں کا می برسنے لگا۔ سامنے سے آگ کے گولے آنے لگے۔ آتش گیر مادے کی ہانڈیاں گرتی اور پھٹتی تھیں۔ سیال مادہ بکھر جاتا تھا۔ اس پر جب منجنیکوں کے پھینکے ہوئے آگ کے گولے گرتے تھے تو زمین محیط شعلے اگلتی تھی۔ سیف الدین نے حملہ روک لیا اور افواج کو پیچھے ہٹا لیا۔ حملے کی ترتیب اور سکیم بدل دی، مگر اس کی افواج پیچھے ہٹیں تو عقب سے ان پر ایسا شدید اور تیز حملہ ہوا کہ افواج کا شیرازہ بکھر گیا۔ یہ حملہ سلطان ایوبی کے اپنے مخصوص سٹائل میں تھا۔ حملہ آوروں کی تعداد تھوڑی تھی، گھوڑے سرپٹ دوڑتے آتے، سواروں کی برچیاں اور تلواریں چلیں اور وہ غائب ہو گئے۔ ایسے ہی حملے پہلوؤں پر ہوئے۔ سیف الدین کی مرکزی کمان ختم ہو گئی۔ رات ہو گئی پر حملے رات کو بھی جاری رہے۔ سیف الدین اور پیچھے ہٹا تو اس پر تیروں کی بوچھاڑیں آنے لگیں۔ سلطان ایوبی کے چھاپا مار رات بھر سرگرم رہے۔ صبح ابھی دھندلی تھی جب سلطان ایوبی نے ایک چٹان پر چڑھ کر میدان جنگ کی کیفیت دیکھی۔ اس کے سامنے اب جنگ کا آخری مرحلہ تھا۔ اس نے قاصد کو اپنے ریزرو دستوں کے کمانڈر کی طرف دوڑا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں سرپٹ دوڑتے گھوڑوں نے زمین ہلا ڈالی۔ پیادہ دستے دائیں اور بائیں سے نکلے۔ اللہ اکبر کے نعروں سے آسمان پھٹنے لگا۔ سیف الدین کی افواج اس قابل نہیں رہی تھی کہ اس حملے کی تاب لا سکیں۔ گہرا بھی تھا اور مکمل بھی۔ سامنے سے شدید حملہ آ گیا۔ سیف الدین کی افواج کا جذبہ تو ختم ہو چکا تھا، خود سیف الدین دل چھوڑ بیٹھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ کمان اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔
اور افواج لڑنے کے قابل نہیں رہیں۔ سوار زخمی سپاہیوں کو روند رہے تھے۔ آخر انہوں نے فردن فردن ہتھیار ڈالنے شروع کر دیے۔ سلطان ایوبی کی وہ فوج جو سیف الدین کے عقب میں تھی آگے آ رہی تھی۔ دائیں بائیں سے چھاپا مار ہلے پہ ہلہ بول رہے تھے۔ سیف الدین کی افواج شکنجے میں پیس گئیں۔ سیف الدین کے مرکز تک پہنچے تو وہاں شراب کی سرائیوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں سے جو قیدی پکڑے گئے انہوں نے بتایا کہ ان کا سالار اعلیٰ آخری بار ایک چٹان کی اوٹ میں دیکھا گیا تھا، پھر نظر نہیں آیا۔ اسے سلطان ایوبی کے حکم سے بہت تلاش کیا گیا مگر وہ کہیں بھی نظر نہ آیا۔ وہ نکل گیا تھا۔ اپنی افواج کو سلطان ایوبی کے رحم و کرم پر چھوڑ کر وہ بھاگ گیا تھا۔ رات ایک خیمے میں جو ترکمان کے سبززار میں خاص طور پر نصب کیا گیا تھا، فوزی اپنے بھائی کی لاش کے پاس بیٹھی کہہ رہی تھی، میں نے خون کی ندی پار کر لی ہے جس پر کوئی پل نہیں ہوتا۔ حارث، میں نے تمہارا فرض ادا کر دیا ہے۔ سلطان ایوبی اس خیمے میں داخل ہوا تو فوزی نے پوچھا، سلطان کیا خبر ہے؟ میرے بھائی کا خون رائگاں تو نہیں گیا؟ اللہ نے دشمن کو شکست دی ہے۔ تم فاتح ہو میری بچی، تم فاتح ہو۔ اور سلطان ایوبی کی آواز رکعت میں دب گئی اور اس کے آنسو بہہ نکلے۔